اگر آج میں آپ سے کہوں کہ بائبل مقدس میں پہلی بار جب دہی کی دی گئی تھی تو دراصل اپنی ذاتی کمائی سے نہیں دی گئی، اور اگر دہی کی اتنی ضروری اور اتنی لازم الملزوم تھی تو اس کو جو ہے وہ لازمی قرار کیوں نہیں دیا گیا کہ یہ مستقل طور پر دی جاتی؟ ابراہیم نے ایک ہی بار دہی کی کیوں دی؟ یہ تمام تر سوالات میں آج آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو حضرات دہی کی دے رہے ہیں آپ ضرور دیجئے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن اصول کو سمجھیں، بنیادی اصول۔ جب بائبل نے پہلی بار دہ یقین کی بات کی تو بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ ذاتی میں نے پہلی بات جو شروع کی وہ یہ تھی کہ بائبل نے پہلی بار دہ یقین جب دی گئی بائبل میں تو دراصل اپنی ذاتی کمائی سے نہیں دی گئی۔ اب پڑھ لیجئے گا، ایک اور خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ایک واقعے کو خدا کا حکم سمجھ بیٹھے ہیں؟ سوچیں، آپ کو سالوں سے یہ بتایا گیا ہے کہ دہ کی ہر ماہ اپنی تنخواہ سے دینی ہے، اور آپ کو اس کی بنیاد کا پتہ نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم چرچز میں جو سنتے ہیں وہی ہم سن کے گھر آ جاتے ہیں۔ کیا آپ سچ جاننا چاہیں گے یا رسم و رواج پر چلتے رہیں گے؟ آج میں ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں جو شاید آپ نے پہلے سنی تو ضرور ہوگی لیکن اس زاویے سے نہیں سنی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا نظریہ جو ہے وہ بدل جائے۔ تو آئیے اس حقیقت کو بغیر جذبات کے، صرف اور صرف سیاق و سباق یعنی بائبل مقدس کے کانٹیکس سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیدائش 14واں باب اس کی 17ویں اور 20ویں آیت کو آپ ضرور تلاوت کیجئے گا۔ جو حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں آپ اس پورے باب کو پڑھیے گا، وہ یہ ہے جو حصہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، یعنی ابراہیم نے ملک صدق کو سب کا 10واں حصہ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم نے اپنی منتھلی انکم سے یا تنخواہ سے کوئی 10واں حصہ دیا تھا، یا کوئی اس کے پاس کلچرل کہہ رہا ہوں سوری ایگریکلچرل کوئی پروڈکٹس تھیں، جو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی دور میں جب شریعت آئی تو اس وقت لوگوں نے یہ قانون تھا کہ ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہے وہ دینی ہے۔ تو کیا اس وقت اس کے پاس کوئی ایگریکلچرل پروڈکٹس تھی جس سے اس نے دیا 10واں حصہ؟ اگر آپ عبرانیوں 7 باب اس کی 4تھی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے ابراہیم نے لوط کے مال کا 10واں حصہ دیا۔ جی ہاں، آپ ان سارے سیاق و سباق کو پڑھیے، پیدائش 14ویں باب کو پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم نے اپنی ذاتی کمائی سے نہیں یہ سب کچھ دیا تھا، بلکہ یہ سپوائلز آف وار تھے، یعنی لوٹ کا مال تھا، یعنی وہ مال جو اس نے کمایا نہیں تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور سوچیں، اگر یہ عمل کوئی ہمیشہ کے لیے اصول ہوتا تو کیا وہ یہ عمل بار بار نہ دہراتا، اس کی نسل اس کو جاری نہ رکھتی اور باقاعدہ اس کو ایک نظام نہ بنایا جاتا؟ لیکن ایسا کوئی تسلسل ہمیں بائبل کے سیاق و سباق میں نہیں نظر آتا۔ اب حقیقت کیا ہے جی؟ یہ ایک خاص لمحہ تھا، ایک منفرد ملاقات تھی، ایک دفعہ کا پیش آیا ہوا واقعہ تھا جو بار بار نہیں آیا۔ یہ واقعہ شریعت کے دیے جانے سے پہلے ہوا، یہ روزمرہ کی عبادت نہیں تھی، یہ ایک خاص واقعہ تھا، بلکہ میں یوں کہوں گا اٹ واز این ایکسیپشنل کیس۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو شریعت سے پہلے کا واقعہ تھا، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ہر واقعہ جو شریعت سے پہلے کا تھا ان سب کو آج کیا ہمیں فالو کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو بتائیے گا، اگر نہیں تب بھی بتائیے گا، یا پھر ہم نے صرف اپنے مفاد کی آیات کو نکال لیا ہے؟ یہ بالکل جی غلط اصول ہے، بائبلی اصول نہیں ہے، نہ ہی منطقی طریقہ ہے، یہ ایک سلیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک، جس سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، کبھی کبھی ہم سچ کو نہیں اپناتے بلکہ ہم وہ اپنا لیتے ہیں جو ہمیں چرچز میں سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم گھر جا کے نہ تو خود تحقیق کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں چرچز میں سکھا دیا گیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور ایسے ہی واقعات کو جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ان کو ہم نظام بنا لیتے ہیں، اور ایک دفعہ کے واقعے کو ہم قانون بنا ڈالتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا ابراہیم نے اپنی زندگی کا اصول اسے بنایا
یا ہم نے اس کو آج اپنے زندگی کا اصول بنا لیا ہے؟ ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اور ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ شریعت کے دیے جانے سے پہلے ہے تو سوال پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنی ذاتی آمدنی میں سے دائیں کی دی گئی؟ نہیں، بلکہ لوٹ کے مال سے دی گئی. تو کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول ٹھیک ہے اور بالکل صحیح ہے تو پھر کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آج پھر ہم بھی لوٹ کے مال سے دائیں کی دیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا اور ضرور کمنٹس کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اگر آپ دیتے ہیں آپ دیتے رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. اور میں بہت جلد اس کے اوپر ایک مکمل لیکچر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنے والا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرا یوٹیوب چینل بھی فالو کیجیے گا، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.